تو طالب علم کے لیے ایک بہت بڑا میں نے ایک دیکھا ہے، اور صرف یہ یہیں پر ہی نہیں ہے کہ عام خواتین کے جو مدارس ہیں، حتیٰ کہ بعض طالب علم جو حوزہ علمیہ جو میں قم اور نجف میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے قیمتی وقت کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں اپنے، کہ کتنے ہی طالب علم ہیں وہ دن رات غالباً صرف سوشل میڈیا کے اور بیٹھے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں مختلف پوسٹس کے اوپر یا کچھ ایسی بحثوں کے اندر. تو پڑھ کب رہے ہیں، کس وقت وہ یعنی اپنے وقت کو کہاں لگا رہے ہیں وہ لوگ. تو طالب علم کے لیے دیکھیے بے پناہ قیمتی وقت کا جو ضیاع ہے، جب بھی حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ختم ہونے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کا ضائع کرنا ہے. یعنی فانی چیزوں میں اگر آپ ہر وقت لگی رہیں گی، ٹی وی ڈراموں میں لگی رہیں گی، ٹاک شوز دیکھنے میں لگی رہیں گی، گیم شوز دیکھنے میں لگی رہیں گی، تو یہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ضیاع ہے جو آپ کرتی چلی جا رہی ہیں. اور ایک عام شخص کو بھی اپنے وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے جائے گا کہ طالبہ دینی کو. اور میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ خواتین جو یہاں پر آتی ہیں، اکثریت اس میں غیر شادی شدہ خواتین کی ہوتی ہے، تو ان کے پاس یہ والا ٹائم چند سال کا جو بھی ان کے پاس بچتا ہے شادی سے پہلے، ایک بہت ہی گولڈن ٹائم ہے علم حاصل کرنے کا. پھر شادی کے بعد اور بچے ہونے کے بعد اور اس کے بعد جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے ایک سماجی طور پر، اس میں وقت نکالنا بہت مشکل ہے. یا جو خواتین پھر بھی وقت نکال کے آ جاتی ہیں، بڑی قابل مبارکباد ہیں وہ. تو بہرحال یہ والا ٹائم، اس والے ٹائم کو ضائع نہ کریں کسی بھی صورت، کیونکہ حضرت امیر یہ بھی جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی بدترین مصروفیت اس کا فضول وقت ہے. یعنی یہ فضول جو آپ ٹائم اپنا ضائع کر رہی ہیں، آپ اپنے دیکھیں 24 گھنٹے کے اوقات کو روزانہ آپ نکال کر کہ آپ نے کتنا کارآمد ٹائم اس میں لگایا ہے. آپ خود دیکھیں گے 24 گھنٹے میں سے پورا دن کسی دن آپ بیٹھ کے اپنا ذرا چیک کر کے دیکھ لیں کہ آج کے دن میں نے کیا کوئی اچیومنٹ کی ہے، کیا حاصل کیا ہے دنیا اور آخرت کے لیے، کیا ایسا کام کیا ہے میں نے. تو آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے میں سے تقریباً سارا وقت ہی ایسے ہی ضائع ہو گیا ہے. اور یہ بھی جملے ارشاد فرمایا حضرت امیر نے کہ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے، بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے. یعنی جتنا ٹائم اب تک آپ کا ہے گویا ایک لحاظ سے وہ موت میں چلا گیا ہے، یعنی گویا کہ وہ فنا ہو گیا ہے. اب بس یہ آپ کے پاس جو باقی ماندہ زندگی بچی ہے، یہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کو بھی آپ ضائع کرتے چلے گئے تو سوچئے کہ پھر ہاتھ میں آخر میں کچھ نہیں بچے گا. اور ابھی کا جو یہ وقت ہے اسی کی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں. قرآن نے کتنے ایسے آیات کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وہاں جا کر جو لوگ ہیں وہ فریادیں کریں گے، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لے، اب ہم نیک عمل کریں گے اس کے برخلاف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. تو پروردگار ان سے کہے گا تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جن میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر لیتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا، لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. تو جتنا ٹائم آپ کو دیا گیا ہے یہ آخر میں جا کے پھر کہے گا انسان آخرت میں اس دنیا سے جانے کے بعد، پروردگار ہمیں یہاں سے نکال، ہم دوبارہ نیک عمل کریں گے، ہم اس کے برخلاف کریں گے جو ہم کرتے آئے ہیں. لیکن پروردگار کہے گا نہیں، اتنی بڑی عمر تم کو دے دی گئی تھی، 80-90 سال کی مثلا عمر، 50-60 سال کی عمر، یہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص نیک کام کرنا چاہے تو وہ نیک کام کر سکتا ہے. اس میں عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اب جب تمہارا انہیں قرآن میں پروردگار نے یہ آیات نازل کر دی، پھر بھی انسان ان کو ایسے ہی پڑھتا ہوا گزر جاتا ہے اور اس میں ذرا سا بھی غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی جملے فرمائے کہ دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرو، اور جب موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھاؤ. دیکھیے موقع آ گیا ہے، یہ آپ نے داخلہ لے لیا ہے، اب آپ یہاں پر آ گئی ہیں، اب یہ موقع شروع ہو گیا، اب کمزوری نہیں دکھائیں. اور جب صحیح صورتحال سمجھ نہ آئے تو اس پر درمی سے کام نہ لو، طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرو. پتہ چل گیا کہ اب علم دین ایسا حاصل کرنا ہے، اب سستی سے کام نہیں لینا ہے. تو دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیمات فرما دی ہیں کہ وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرو، اور جب موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہیں دکھانا ہے، پھر ٹائم کو اپنے ضائع نہیں کرنا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ موت اور روح کے نکلنے سے پہلے اچھے کام کرنے میں جلدی کرو، بس اب جلدی کرو نیک کاموں میں. اور یہ بھی ہے کہ جو ملنے والی مہلتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے وہ موت کے وقت بڑا تنگ ہو جاتا ہے. یعنی اتنی مہلتیں ملیں، اتنا ٹائم ملا، اتنی آپ کو عافیت کا زمانہ ملا، لیکن جو ہے اس کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ایسی لاؤبالی زندگی گزارتے رہے. اور وقت کا گزرنا بھی فرمایا قسم کی اجل ہی ہے، جو عمر گزر رہی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. جتنا تم اجل سے قریب ہوتے جاؤ گے اسی تناسب سے نیک عمل انجام دیتے چلے جاؤ. سمجھیں کہ
18 20 25 30 سال جن جن لوگوں کے گزر گئے ہیں وہ تو ایک لحاظ سے سمجھے فنا ہو گئے. اب آئندہ کی زندگی جو باقی ماندہ بچی ہے اس کی پرواہ کرنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں دیکھیے کاہلی میں سستی میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے, اور جو فضول گفتگو اور فضول کاموں سے دوری ہے اس سے بھی دوری اختیار کرنا چاہیے. یعنی کتنے آپ زندگی کے آپ کام نکالیں تو آپ کو لگے گا یہ جتنی بھی ابھی گفتگو کی میں نے اپنی سہیلی سے بیٹھ کر کتنی زیادہ تر فضول گفتگو تھی یا فضول کاموں کے اندر میں انوالو تھی. دیکھیے کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بھی علم دین بہت کم عمری میں دیکھیں امامے لگا کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 4 5 سال کی اس سے بھی کم عمر سے ہی آپ تعلیم دین حاصل کرنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ تمام ایسی ہیں. اب یہ دیکھیں مثلا آیت اللہ سیستانی, ان سے پہلے کہ ان کے والد اور جو دادا جو تھے آیت اللہ سیستانی کے, ان کی تصویریں نہیں, انہوں خود بھی اتنے بڑے عالم, پھر ان کے بیٹے بھی مجتہدین میں سے ہیں, اور آگے چل کر علماء فرماتے ہیں کہ امکانات ہیں کہ یہ لوگ بھی تقلید ان کی بھی امکانات ہیں ہونے کے, اور یہ پھر ان کے پوتے ہیں یہ بھی درس خارج کے قریب پہنچ گئے ہیں, اور پڑ پوتے بھی اب اسی یعنی اس میں آ چکے ہیں. تو ایک آدمی دیکھیں وہی زندگی ان کو بھی ملی ہے, وہی وقت ان کو بھی ملا ہے, وہی عام زندگی. ہمارے ہاں بھی 70-80 سال کے بوڑھے جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہیں, آپ خود دیکھتی ہیں ان سب لوگوں کی کیا حالت ہے, اور اس کے مقابلے میں اس بوڑھے شخص کو بھی آپ دیکھیں تو یہ کیا کارنامے ان لوگوں کے ہیں, کس طرح سے پوری دنیا کے نظام میں مرجعیت کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, اور دین کے احیا اور اس کے اندر. یعنی وقت ایک ایسی چیز ہے دیکھیے جو سب کو, ہر شخص کو بالکل یکساں طور پہ دیا گیا ہے. ہر 24 گھنٹے ہر شخص کے پاس ہیں, وہی آیت اللہ سیستانی کے پاس ہیں, وہی آپ کے پاس ہیں, وہی ہمارے پاس ہیں. تو اگر ہم اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کرتے چلے جائیں گے, اور دیکھیے وہی یعنی اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں ہمیں صرف ایک حسرت سے ہی خالی دیکھ سکتے ہیں ان افراد کو.